بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. ہمارا موضوع اگر آپ ساتھ چل رہے ہوں تو رب ہے. ہم نے رب کو نہیں، ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، فقط عرف رب، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے انسان اپنے آپ کو پہچان لے. یہ سب سے بڑا مشکل ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ غلط فہمی اپنے متعلق ہی ہوتی ہے. وہ ساری خرابیاں جو دوسرے میں برداشت نہیں ہیں اپنے میں برداشت. دوسرے سے خرابیوں کو دور کرنا چاہتا ہے. دوسرا آپ کے ساتھ کتنی دیر کے لیے رہتا ہے، آپ کو برداشت نہیں ہے وہ خرابیاں، لیکن اپنے اندر اس خرابی کی تعریف ایسے کرتے ہیں جیسے وہ خرابی نہ ہو، بہت اچھی خوبی ہو. عرض کیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ ہمیں اپنے اندر ہے. اگر ہمیں تشویش رہتی ہے، فکر مند ہوتے ہیں اپنے آئندہ کے لیے، اور ہمیں یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ ہمارا آئندہ کیا ہوگا، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہماری اپنی روزی کا کیا ہوگا، جو جوان ہے ہمارا کیریئر کیا ہوگا، ہماری شادی کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ساری فکر تب ہوتی ہے جب رب پر اعتماد نہ ہو. وَإِلَّا یہ تشویش ہے ہی نہیں. اس نے کہا میرے ذمہ ہے، ہمارا رزق میرے ذمہ ہے. میں تب شادی کروں گا جب میں سٹیبل ہو جاؤں. خدا کہتا ہے تو شادی کرے گا تو میں تجھے سٹیبل کروں گا. تیرے رزق میں برکت تب ہی دوں گا جب تو شادی کرے گا. جب تو کاروبار کرے گا تو میں تجھے برکت دوں گا. ہم کاروبار شروع ہی سود پر قرض لے کے کرتے ہیں. جو اللہ کا پلان ہے اسے ہم قبول نہیں کرتے. جو انگریزوں نے ہمیں پلان دیا ہوا ہے اسے ہم قبول کرتے ہیں. سود پہ قرض لیتے ہیں اور پھر ان کا قرض ہی ادا نہیں ہوتا. ابھی آپ ہم اس پیارے عزیز ملک پاکستان میں، جسے خدا نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم جتنا کماتے ہیں وہ سارا صرف سود ادا کرتے ہیں. کہاں سے برکت آئے گی؟ ہماری ساری کمائی، جو کچھ ہم کام کرتے ہیں وہ سب صرف سود ادا ہونے میں چلا جاتا ہے. خدا کہتا ہے مجھ پر اعتماد کرو. اگر آپ جہاز میں آرام سے سو جاتے ہیں، پائلٹ کو جانتے بھی نہیں ہیں. اگر بس میں آپ آرام سے سوتے ہوئے چلے جاتے ہیں لاہور تک، پائلٹ کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس دنیا میں فکر مند کیوں ہے؟ یہ دنیا رب چلا رہا ہے. یہ رب کے کنٹرول میں. کوئی بھی چیز رب کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتی کسی بھی وقت. ابھی جنگ میں آپ لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ کیا ہوگا. اتنی بڑی طاقتیں احزاب سب ایک طرف ہو گئی ہے. ایک بیچارہ مسلمان ملک، اکیلا مسلمان ملک بھی اس کے خلاف ہو گئے. اس کے اطراف میں موجود تمام مسلمان ملکوں کی زمین سے حملے ہو رہے ہیں. کیا ہوگا؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ ہے. مکروا ومکر اللہ. ان کا پلان کچھ اور تھا، اللہ کا پلان کچھ اور. اللہ آپ کو آزماتا ہے، آپ اللہ کو آزما نہیں سکتے. چھوٹا ہو تو بڑا اسے آزماتا ہے. رب بہت مہربان ہے. اپنی مہربانی کے ساتھ ایک اور صفت اس میں ہے، اس میں غرور بھی بہت ہے.
کوئی ماہر ڈرائیور ہو، آپ اسے کہیں تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے، تو وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ جی اتنی سپیڈ میں چلائے گا، 2-4 ڈرفٹنگ کرے گا، آپ کی چیخیں نکل جائیں، یہی کرتا ہے۔ جو بھی ماہر ہو اس کو اگر آپ چیلنج کریں کہ تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے، تو وہ یہی کرتا ہے۔ خدا کو بھی اگر چیلنج کرو کہ پتہ نہیں خدا کو یہ آتا ہے یا نہیں آتا، پھر خدا دکھا دیتا ہے کہ کون چلا رہا تھا، تم چلا رہے تھے یا میں چلا رہا تھا۔ یہ اگر بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، معلوم بھی سب کو ہیں، یہ سمجھ میں آ جائیں، ان کو سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، مشکل بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ باتیں تکرار ہوتی رہنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ سے بھی یہ باتیں کرتے رہیں۔ خدا کو نہیں آزمایا جا سکتا، خدا آپ کو آزماتا ہے۔ اگر بغیر آزمائے خدا دے دیا کرتا، رزلٹ آ جایا کرتا، تو پھر تو سب ولی اللہ ہوتے، پھر کون مس کرتا ہے؟ خدا آپ کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں جو آزما رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر یہ بتائے تو پھر رب نہ ہوا، بتاتا نہیں ہے۔ اور امتحان یہی ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں۔ حضرت آدم کو جنت میں ہر چیز دے دی گئی، جو کھانا ہے کھاؤ، صرف کس سے منع کیا؟ ایک درخت۔ اس درخت میں کیا تھا؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، آپ کے پاس آپ کے بابا نے 1000 گاڑیاں دے دی ہیں، طرح طرح کی گاڑیاں ہیں، جو بھی آپ کی ڈریم کار ہے وہ ساری ہیں، سب کی چابی بھی آپ کے پاس ہے، کیا صرف اس آلٹو میں نہیں بیٹھنا؟ ہر طرح کی گاڑی، آپ 1000 گاڑیاں سوئچ آپ کے پاس ہے، جس مرضی کو چلانا ہے، جتنا مرضی چلانا ہے، سپیڈ لمٹ بھی نہیں ہے، عیش کرو، صرف اس آلٹو کو نہ چلانا۔ کوئی مشکل ہے؟ جی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، شیطان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اب شیطان نے بٹھانا آپ کو آلٹو میں، اس کے لیے بہت مشکل ہے، آپ کے لیے بہت آسان ہے، اور خدا کے لیے بہت آسان تھا اگر آپ کو بتا دیتا اس آلٹو میں نہ بیٹھیں، اس کی بریکیں فیل ہیں۔ اگر آپ بتا دیتا تو آپ کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ حضرت آدم کو پتہ نہیں تھا، بیٹھ گئے، سیدھا بریک فیل ہو گئی، ادھر پہنچ گئے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اگر اعتماد ہو تو پھر کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، بھئی رب نے کہا کافی ہے نا، اس میں اور کوئی حکمت آپ کو جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جوان ہم سے آ کے ہر حکم کے کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ ہر حکم کی حکمت ہمیں پتا، لیکن ہمیں ہر حکم کی حکمت پتا ہے۔ کون سا جملہ صحیح ہے؟ جی دونوں صحیح ہے، پتہ نہیں، دونوں صحیح ہے۔ بھئی ہر حکم کی حکمت ہمیں پتہ نہیں، الگ الگ، لیکن ہر حکم میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، رب حکیم ہے، تیرا بھلا چاہتا ہے، تیری پرورش کرنا چاہتا ہے، تجھے ہدایت دینا چاہتا ہے، تجھے جنت دینا چاہتا ہے، تیری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تیری حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کا کہا ہوا ہے پھر اور کیا تلاش کرنا ہے؟ ہاں وہ اتنا مہربان ہے کہ کچھ چیزوں کی حکمتیں اس نے خود بتا دی ہیں۔ رب غفور و رحیم ہے، ربوبیت کا ہی لازمہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے ولایت کو قرار دیا ہے، یہ ربوبیت سے الگ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ ولایت کو ربوبیت سے الگ کوئی چیز سمجھے تو یہ کفر ہے۔
ولایت اس لیے قابل اطاعت ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. فرض کر لیجئے آپ فرض کر لیجئے آپ کو بابا لے کے 40 کے بعد فن سٹی، جہاں کا پتہ نہیں کون سا فن سٹی اچھا ہے، وہاں آپ کو لے کے آپ جھولے جھول رہے ہیں، خوب مزے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں آپ بابا کون سے ہیں، بابا کہاں ہیں آپ کے، یہ ہے اچھا 20 منٹ ہے آپ بابا سے گم ہو گئے، بابا آپ کے ساتھ نہیں ہے، 20 منٹ سے آپ مزے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بابا ساتھ نہیں ہے. جس لمحے پتہ چلے گا اس لمحے آپ کیا کریں گے؟ جی رونا شروع کریں گے. ڈھونڈیں گے کیا؟ بچے کا ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ رونا شروع، مضطر ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. وہ 20 منٹ پہلے جو باپ نہیں تھا، باپ ساتھ نہیں تھا، احساس نہ ہونے کی وجہ سے یہ خوش تھا. اگر اسے 20 منٹ پہلے احساس ہوتا تو یہ 20 منٹ پہلے مضطر تھا، یہ 20 منٹ پہلے رو رہا ہوتا. یہ مثال تو اس بچے کے لیے تھی. اب ہم سب جو بچے بیٹھے ہمارے لیے کیا مثال ہے؟ جی امام زمانہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم بلکہ الٹا جملہ صحیح نہیں ہے، ہم امام زمانہ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم پریشان بھی نہیں ہیں. کیوں پریشان نہیں؟ ہم غافل ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. جس آن احساس ہو جائے گا اس آن ہماری حالت فرق کر جائے گی، ہم پھر مضطر ہو جائیں گے. پھر ہمارے لوگوں پہ کیا آئے گا؟ اللہم عجل لولیک الفرج. صلوات پڑھتے محمد اچھا میں نے یہ پانی کیوں پیا؟ ابھی آپ سے جواب تو نہیں لے سکتا، آپ لوگ خود سوچیں. آپ اللہم عجل لولیک الفرج کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ سوچ لیجئے. ٹھیک، پانی میں نے پیا کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی یا میرا گلا خشک ہو رہا تھا. اس کے 2-4 جواب ہو سکتے ہیں. آپ نے پانی کیوں پیا؟ آپ نے اللہم عجل لولیک الفرج کیوں کہا؟ اس کے بھی چند جواب ہو سکتے ہیں. ثواب کے لیے، امام کے تعجیل ظہور کے لیے. لیکن فرض کیجئے ایک شخص جان بلب ہے پیاس سے. اگر ایک شخص جان بلب ہے پیاس سے، اسے پانی مل جائے، اسے آپ پوچھیں پانی کیوں پیا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی سوال ہے پانی کیوں پیا؟ یہ پانی میری حیات ہے، اس سے میری جان باقی ہے، یہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا. یہ کوئی سوال ہے پانی کیوں پیا؟ میرے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا. جس دن ہم اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ ہم سے جب پوچھا جائے اللہم عجل لولیک الفرج کیوں کہتے ہو، تو میرے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے کیوں کہتے ہو؟ میں یہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. جس جگہ تک دین آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، عجیب معجزہ ہے یہ، اس جگہ تک سائنس نے، ترقی نے، لہو و لعب نے، اس دنیا نے، گلیمر نے، پتہ نہیں کس کس نے، فلم انڈسٹری نے، ان سب نے اٹھا کے دنیا کو پہنچایا وہی ہے. اور آگے بھی جس جگہ تک بشریت کو دین نے پہنچانا ہے اور پہنچائے گا، وہاں یہ دنیا کا ظلم اور یہ نظام یہ انسان کو پہنچا دے گا. یہ مقام میں بعد میں بیان کرتا ہوں. کل میں نے اشارہ کیا تھا، جب انسان
اپنے بنائے ہوئے نظام کے ظلم سے، اس کی کمی کاستی کوتاہی سے، زیادتی سے متوجہ ہو جائے تو سب ایک آواز پکاریں گے مہدی بیا، سب پکاریں گے موعود کو. کسی کو نام پتا ہے، کسی کو نام نہیں پتا. کہ ان سب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا نمائندہ چاہیے، امام مہدی آ جائیے. آج ان تمام چیزوں نے ان جوانوں کو جس سوال تک پہنچایا ہے، وہ دین کا سوال ہے، وہ فلسفے کا سوال ہے. اس سوال تک ان کو ان کی مینٹل ہیلتھ نے پہنچایا ہے. Are we really alone؟ آیا ہم تنہا ہیں؟ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ ہر جوان کا سوال ہے. مغرب میں تو یہ سوال اور شدید ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. اور پھر جو ہمارے لوگ یہاں سے گئے ہوئے وہ بیچارے سمجھتے ہیں ہماری آئیڈینٹی ہماری شلوار قمیص ہے، یا ہماری زبان ہے، یا ہماری ثقافت ہے. نہیں، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے ہی نہیں. ہم بچوں کو صحیح چیز بتا نہیں پاتے، اور یہ نسل اتنی اچھی ہے، زبردست نسل ہے، شاباش. یہ صحیح چیز ہو تو مانتی ہے، صحیح نہ ہو تو مانتی ہی نہیں ہے. یہاں تک بھی اس لیے پہنچی ہے. ہم جب آپ لوگوں کی طرح تھے نا، جوان تھے، ہمیں بزرگ جو کہتے تھے ہم مان جاتے تھے. ہم کہتے بزرگوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. اب آپ لوگ نہیں مانتے ہو، بالکل ٹھیک کرتے ہو، ریزننگ کے ساتھ مانتے ہو، بالکل صحیح کرتے ہو. یہ سوال اٹھاتے ہو، اپنی آئیڈینٹی کا سوال کرتے ہو، اپنے پرپس کا پوچھتے ہو، اور اگر وہ نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. بالکل صحیح ہے. اگر انسان سوچتا نہ ہو تو پھر تو ہے کہ اس کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ بھی نہیں، اپنے پرپس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ ڈپریشن میں بھی نہیں جا رہا. یہ تو حیوان ہے، یہ انسان نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر انسان کو ایک بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں جسے کچھ پتہ نہ چلے، بند کر دیا جائے اور دنیا کی ساری نعمتیں اس کو دے دی جائیں، وہ وہاں جی سکتا ہے؟ نہیں جی سکتا. میں کہاں ہوں، کیوں ہوں، پتہ ہی نہیں. کب دن ہو رہا ہے، کیا رات ہو رہا ہے، کون ہے کون نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. حدیث قدسی ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ جیسا بھی ہو، رات کی تاریکی میں اٹھ کر مجھے پکارے اور کہے یا ربی، اگر کوئی بھی بندہ مجھ جیسا روسیہ ہی کیوں نہ ہو، رات کی تاریکی میں اگر کہے یا ربی، رب پکارتا ہے لبیک یا عبدی. میں نے گزرنا ہے، نہیں تو یہ 1 گھنٹے کی حدیث ہے. لبیک کہنا آپ کا کام ہے. رب کا مقام بہت بلند ہے، وہ کیوں لبیک کہے؟ لبیک ہم نے کہنا ہوتا ہے، لیکن ہم گناہگار نے جب رب کو پکارا اور کہا میرا رب، اس نے کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے لبیک میں ہوں. یہ تصور کہاں ہے اور وہ تصور کہاں ہے؟ یو آر آن یور اون. نہیں بھائی، میں رب کے ساتھ ہوں، رب میرا ہے، میں اس کا ہوں. مالک یوم الدین، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا مملوک ہوں. جو آپ جیسے ان کی بات تو اپنی جگہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قل کہہ دیجئے. کس کو کہنا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندے. یہ کس کو کہا ہوگا؟ میرے بندے. اللہ خود رسول سے کہہ رہا ہے کہہ تو ان سے، کہہ تو میرے بندو. ہمیں تو لگے گا یہ اولیاء اللہ ہوں گے جن کو کہا جائے گا کہ میرے بندو.
کہہ رہے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، اسراف کیا ہوا ہے، مجھ سے دور ہیں، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. یا عبادی، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. میرے اعمال ایسے ہیں کہ مایوسی ہی مایوسی ہے. میں اتنے عرصے سے ڈسکنیکٹ ہوں، میں نے کبھی کوئی رابطہ خدا سے نہیں کیا ہے، میں نے کبھی یا عبدی یا ربی نہیں کہا ہے. میں مولا کے ساتھ تو نہیں ہوں نا، جو ارشاد فرماتا ہے جب تک سانس نہ ٹوٹے تب تک یا رب یا رب یا رب کہتے رہو. میں نے کبھی یا رب نہیں کہا. ان سے کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. آج کل کے سوشل میڈیا یہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ٹو بی سین اینڈ ہرڈ، آپ کو وائرل ہونا ہوگا، آپ کو لائکس چاہیے، آپ کو فالوور چاہیے، اور بات تب ہی بنے گی جب آپ سیلیبریٹی ہوں، آپ کو ویوز ملیں، اور آپ پتہ نہیں کیا کیا پوسٹ کرنے کے بعد بیٹھ کے دیکھتے بھی رہتے ہیں کتنے ویوز آئے ہیں. اور اگر کسی نے کوئی غلط کمنٹ کر دیا تو پورا دن موڈ خراب رہتا ہے، یا پتہ نہیں اس کو گالی دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ دنیا کہتی ہے، یہ سوشل میڈیا کہتا ہے کہ اگر دیکھے جانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں سنا جائے تو تمہیں سوشل میڈیا پہ آنا ہوگا، تمہیں آن لائن آنا ہوگا، تمہیں آن لائن فرینڈز بڑھانے ہوں گے. اور اس مصیبت نے کیا کیا؟ آن لائن فرینڈز تو بڑھ گئے ہیں، حقیقی دوست کوئی بھی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. ضرورت کے وقت آپ پوسٹ کریں نا مجھے مدد کو لے آؤ، کتنے لائک کرتے ہیں، کتنے کمنٹس کرتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں. آپ کی تنہائی میں کوئی نہیں ہے. رب کیا کہتا ہے؟ یو آر ناٹ الون، تم اکیلے نہیں ہو. قال لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، تمہیں دیکھا جانا تھا نا اور تمہیں سنا جانا تھا. رب کہہ رہا ہے میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ لائک کر دے، اس کا دیکھنا ہی لائک ہے، اس کا سننا ہی استجابت ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ سنے گا تو استجابت ہے ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں، اس نے سن لیا، استجابت ہے. دعا قبول ہو گئی، دعا اس تک پہنچ گئی، آپ کی دعا قبول ہے. اب اس کا فلسفہ کیا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ. تم بے مقصد ہو، بہت باتیں ہیں، میں نے مختصر کر دیا، انہیں مقصد سمجھ میں نہیں آتا. ایک ایتھسٹ نے کہا تھا کہ یہ جو سپیس ہے یہ اوفل ویسٹ آف سپیس ہے، اتنی بڑی سپیس سب اوفل ویسٹ ہے، ویسٹ، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا. میں نے اس سے کہا پہلے تو یہ بتاؤ تم خود کیا ہو؟ تم بھی تو ویسٹ ہو، تم بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں آئے ہو، تو آخر میں تمہیں ڈسٹ بن میں چلے جانا ہے، قبر میں، ویسٹ. ان کو تو کوئی حق نہیں ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے، میں قرآن ابھی آیتیں پیش کرتا ہوں کہ ہم بے مقصد خلق نہیں ہوئے. یہ زمین، آسمان، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ بے مقصد خلق نہیں ہوئے. ان کا فائدہ ہے ابھی آپ کو پتا نہیں ہے. ہم جب پہاڑی علاقوں میں جائیں نا، جن بچوں نے سمندر نہیں دیکھا ہوتا، ان سے میں پوچھتا ہوں سمندر کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، سمندر اسے دیکھا بھی نہیں. اور سمندر کا فائدہ سمندر والوں کو ہوگا، جو بندرگاہ پہ ہیں ان کو ہوگا، وہ جو پہاڑوں میں انہیں کیا فائدہ. اس سے پہلے والے انسانوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سمندر کا کیا فائدہ ہو، یہ بارش ہونے کا سمندر سے کیا تھا.
اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی جہالت ہے، یہ دور جہالت چل رہا ہے کہ ان کہکشانوں کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ان ستاروں کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ اس خالق نے اتنی بڑی کائنات ڈیزائن کیسے کر لی ہے؟ یہ تو ابھی جو آپ کو پتہ ہے یہ تو سین یونیورس ہے، جو انسین ہے وہ کتنا ہے خدا جانتا ہے۔ اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے، یہ چیز بیچارے ملٹی ورڈ، بھائی ایک کائنات کا جواب تم دے نہیں پا رہے ہو، اگر ملٹی ورڈز کہو گے، کئی کائنات کہو گے، اور ہر آنکھ کہو گے کہ کن فیکون ہو رہا ہے، بگ بینگ ہو رہا ہے، بگ بینگ کن فیکون سے ہوگا، کسی اور وجہ سے نہیں ہوگا، اس کا کیسے جواب دے سکو گے؟ تو ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم فضول یہاں نہیں آئے۔ ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں اسے ایسی عبث خلق نہیں کیا، کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا۔ اس دنیا کو کہا کہ یہ لہو لعب ہے، یہ بازی ہے، کھیل ہے، لیکن تمہارا کردار کھیل نہیں ہے۔ اگر تم اپنی ذمہ داری پوری طرح انجام دو، تم جو عبدیت ہے، عبودیت ہے، وہ سیریس ہے۔ اگر دنیا میں چلے گئے تو پھر تم بھی نان سیریس کوئی چیز ہو جاؤ گے۔ ما خلقناہما الا بالحق، زمین آسمان، اس وقت زمین آسمان میں ساری باقی تمام وسعتیں شامل ہیں، ہم نے اسے حق خلق کیا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، بہت آیات ہیں اس طرح کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ ابتلا پہ ہم آئیں گے اگر آگے چل کے کہ ابتلا کیا ہے، لیکن اس کے فلسفے ابتلا پہ نہیں آئیں گے۔ ابتلا آزمائش، اس آزمائش سے ہم کیسے رب سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ربوبیت کو اور اپنے آپ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کی بات ہم کریں گے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ آزما کے کیا کرے گا خدا؟ اچھے کو جنت دے گا، برے کو جہنم دے گا۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا، خدا نہیں کہہ رہا اچھا برا نہیں ہے، میں نے یہ آسمان و زمین، موت اور حیات خلق کی ہے تاکہ تم میں سے دیکھوں زیادہ اچھا کون ہے، اچھوں میں اچھا کون ہے، ایکم احسن عملا۔ پھر وہ برے کہیں گے ان کے لیے تو میں نے کائنات بنائی نہیں، وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے۔ معمولاً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کفار کے لیے خدا نے بنائی، نہیں بھئی آپ کے لیے بنائی ہے، وہ تو کسی حساب میں ہے ہی نہیں۔ اینما تکون، یہ سب خدا کے کنٹرول میں ہے۔ بس میں تھوڑا سا جلدی 2-4 منٹ آپ کے اور لوں گا، اور کوشش کر رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی ابھی تکلیف ہے لیکن کوشش کرتا ہوں جتنی دیر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہاری زندگی پلان ہوئی، تم فرار نہیں کر سکتے ہو خدا سے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ موت جب آنی ہے تو آ کر رہے کہ تم جتنے بھی مضبوط قلعوں میں جا کے نہ چھپ جاؤ، تم بم پروف بلڈنگیں بنا سکتے ہو، تم ایسی بلڈنگ بنا سکتے ہو کہ ایٹم بم کا بھی اس پہ اثر نہ ہو، لیکن موت پروف کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ موت آنی ہی آنی ہے، پھر باقی ساری برنامہ ریزی آپ کا جو بھی آپ نے منصوبے بنائے وہ سب ڈرے رہ کے، پھر منصوبے اسی کے ساتھ بناؤ نا جو آپ کی موت کو ڈیزائن کر رہا ہے، اور باقی منصوبوں کا فائدہ کیا ہوا اگر موت ختم نہیں کر سکتے۔ موت کے بعد ہم تو اس بات کے قائل ہیں، ہمارے تو اور مشکل نہیں ہے، موت کے بعد حیات ہے اور ختم نہ ہونے والی حیات ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، میں جلدی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے، سب آپ کو پتا ہے، مجھے یقین آ جائے۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت جب آ جائے تو نہ 1 منٹ آگے کر سکتے نہ 1 منٹ پیچھے،
یہ جتنے مرضی آپ وینٹیلیٹر لگا لیں، جتنے مرضی آلات ایجاد کر لیں، جتنے مرضی میڈیکل آگے چلی جائے، موت جب آنی ہے تو آنی ہے۔ یہ جو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ان کو سب کچھ ہوتا ہے، ٹیسٹ پہ ہمیشہ کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی جب موت آنی ہے تو آنی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں صرف موت نہیں اور بھی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ خطرناک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ان یمسسک اللہ بضر، اگر خدا آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے، اگر خدا کوئی تکلیف، نقصان، آزمائش، جو مرضی معنی کریں، خدا چاہے، فلا کاشف لہ، پھر کوئی اور اسے آپ سے ہٹا نہیں سکتا، الا ہو، صرف وہ۔ اچھا، میں جب یہ آیات وہ کرتا ہوں تو میں تفاسیر مختلف پڑھتا ہوں، آپ کو سب بیان نہیں کرتا، آپ کا وہ اتنا وقت نہیں لیتا جتنا میرا وقت لگا ہوتا ہے۔ تو بہت سے ہمارے بھائیوں نے بتایا کیا لکھا ہوا ہے اس آیت کے شروع میں، مشکل کشا صرف خدا ہے۔ ہم بھی تو جیسے آیت چلے گی ویسے ہی چلیں گے۔ آیت کیسے جا رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو صرف خدا مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ فلا کاشف لہ، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، الا ہو، صرف اللہ کی مشکل کشا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر خدا آپ کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو وہ اچھائی آپ تک پہنچنے سے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اللہ نے پلان کیا۔ یہ وہ ایک فلم نامہ ہے جس میں سارے کریکٹر اور سب چیزیں اللہ نے لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بلائی پہنچنی ہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر آپ کا مصیبت آنی ہے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكَ مِنَ اللَّهِ، کون اللہ سے بچا سکتا ہے؟ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، اللہ اگر سوء کا ارادہ کرے، اللہ ارادہ کرے کہ تم پر کوئی مصیبت آئے تو کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ او اراد بکم رحمہ، کوئی آیت ہے اس کی تفسیر ہے، یہ ایک اس کی اور آگے تفسیر آگے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ میں قرآن کے ساتھ چلوں گا بھائی، آپ کے نعرے کے ساتھ نہیں چلوں گا، قرآن کے ساتھ چلتے ہیں، میرے ساتھ ذرا چلیے۔ کیا آیت کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ لا یجدون لہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس سارا نظام اللہ کے پاس ہے، کوئی مددگار ہے؟ کوئی بھی اللہ کے علاوہ مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ تمہارا ولی ہے نہ تمہارا مددگار ہے۔ ہمارا عقیدہ تھوڑا سا مختلف ہے، صریح ہے قرآن، قرآن کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ قرآن ہی پڑھتے ہیں، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف خدا ہے۔ انما، صرف اور صرف تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ ورسولو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ہم نے تو مان لیا تھا صرف اللہ
ماننے والا تو ہے نہیں. اللہ نے خود کہا کہ صرف اور صرف میں ولی ہوں, رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. صرف اللہ ولی ہے, ہم بھی کہتے ہیں ولی ہے. یہ ہمارے بات خلاف نہیں جا رہی ہے, ذرا احتیاط سے, یہ بات آپ کے خلاف جا رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولی کیا میں ہوں یا میرا بنایا ہوا ہے, لوگوں کا بنایا ہوا ولی نہیں ہو سکتا. کہ دوستانہ بات ہو رہی تھی کسی سے, تو دوست ہیں ہمارے, وہ کہ یہ تم ہر اذان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو؟ میں کہ تم لوگ بھی کہو. بھائی تمہیں کس نے روکا ہے, تم بھی کہو. وہ اپنے ساتھ کچھ بڑبڑاتا رہا, تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ولی اللہ صرف علی پہ جچتا ہے. زمانہ بر سر جنگ است یا علی مددی, مدد سے غیر تو ننگ است یا علی مددی. یہ تو حل ہو گیا کہ ولی صرف خدا ہے کا مطلب کیا ہے. نصیر بھی کہا صرف میں ہوں, اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں ہے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کوئی عام شخص نہیں, ختمی مرتبہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں, مجھے اپنی نصرت نہیں, مجھے اپنی طرف سے, لی من عندک, اپنی جانب سے ایک نصیر مددگار عنایت کیجئے. یہ اگر بدعت ہوتی, یہ اگر غلط ہوتا, یہ اگر شرک ہوتا, تو خاتم کی اس دعا کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ قرآن کی آیت بنا ڈالی. وَاجْعَلْ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ, اس لیے کہ نصیر کہیں اور سے نہیں آ سکتا ہے. نصیر صرف اور صرف خدا کی طرف سے آ سکتا ہے. خدا کرے کہ ہم عبودیت پر قائم رہیں. یہ ولایت در حقیقت مظہر ربوبیت ہے, اور رب ہی ولی بنا سکتا ہے. حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے. یہ آپ کی بات نہیں ہے. امرہم شورا بینہم, تم اپنے امر خود شور کرو, حل کرو. حاکمیت اللہ سے مربوط ہے. اللہ نے کہا کہ میں ولی صرف میں ہوں اور صرف میں بنا سکتا ہوں. آپ اللہ پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ اللہ آپ کسی کو ولی نہیں بنا سکتے, اور قرآن نے بنایا ہوا ہے, جا بجا بنایا ہوا ہے. خدا سے دعا ہے انشاءاللہ ہمیں ایک قرآنی مفاہیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم بغیر کسی تعصب کے قرآن پر عمل کریں, اور جو قرآن کہے اسے قبول کریں, اس لیے کہ قرآن پر صرف ہم عمل کر سکتے ہیں. اس لیے قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. آپ کی زحمت تمام. یہ کاروان کوفہ کی جانب بڑھ رہا. بچے آپس میں کہہ رہے ہیں, جانتے ہو جس شہر میں جا رہے ہیں وہ وہاں ہمارے دادا کی حکومت ہوا کرتی ہے. ہمارے دادا غریبوں کے ساتھ
یتیموں کے ساتھ بڑے مہربان تھے. یتیموں کو اپنی گود میں بٹھا کر دودھ پلایا کرتے تھے. اب تو وہ یتیم بڑے ہو گئے ہوں گے, وہ ہمارا استقبال کریں گے. لیکن یہ کاروان کوفہ نہ پہنچ سکا, راستے میں رک گیا. عاشورہ کے بعد جب یہ کاروان کوفہ کی جانب چلا, عربوں میں رسم تھی, عرب کو اسیر نہیں کرتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد ایک رسم اور آ گئی, مسلمان عورتوں کو بے مخنا و چادر نہیں کیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ, آپ لوگ پہنچ گئے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کا یہ گریہ قبول فرمائے. بس میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا. ایک خاتون کوفہ کی چھت پر ہے, دیکھ رہی ہے کاروان آ رہا ہے, کچھ لوگ قیدی ہیں, سروں پہ چادریں نہیں ہیں. کہا یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے, یہ عرب تو نہیں ہو سکتے. جب وہ کاروان نزدیک آیا, اس خاتون نے زینب کبریٰ سے پوچھا, تم کس قوم و قبیلے سے ہو؟ اجرکم علی اللہ. یہ سوال کتنا بھاری ہے زینب کبریٰ پر. جس شہر کی شہزادی ہے اسی شہر کے لوگ پوچھ رہے ہیں تم کس قوم و قبیلے سے ہو؟ زینب کبریٰ نے فرمایا میں کسی قوم و قبیلے سے نہیں, میں نبی زادی ہوں. اس خاتون نے جب سنا, چھت سے اتری, ہمسایوں کے درے ہیں تو دے دو. اجرکم علی اللہ. یہ کاروان ایک منزل پر پہنچتا ہے. اس منزل پر پہنچ کر امام حسین نے ارشاد فرمایا, ہا ہنا مناخرک بنا, عباس یہاں ہمارے خیمے لگا دو. خیمے لگنا شروع ہوئے, ہماریوں سے لوگوں نے اترنا شروع کیا. ایک ہماری رکی, قمر بنی ہاشم آگے بڑھے, شمس امامت آگے بڑھے. دیکھا کہ زانو خم کیا قمر بنی ہاشم نے, امام نے ہاتھ تھاما. ایک بیوی اتری, پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے, یہ زہرا کی. سانس لے لیجیے آپ, میں نہیں چاہتا آپ کو رلاؤں, اتنے سنگین مسائل ہیں. میں تو چاہتا ہوں ایسے بیان کروں, میں بھی بیان کر سکوں, آپ بھی سن سکے. جب زینب کبریٰ زمین پر آئی, اس مٹی کو سونگا, پوچھا بھیا اس خاک سے آپ کی خون کی خوشبو آ رہی, اس گودال قتل گاہ سے مجھے خوف آ رہا ہے. امام آگے بڑھے, زینب کبریٰ کے دل پہ ہاتھ رکھا, زینب کبریٰ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک دعا پڑھی. اسی دعا کی بدولت زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی. اجرکم علی اللہ. امام کیسے بتاتے ہیں زینب کو یہ کون سی مقام ہے؟ فرمایا زینب جب بابا علی یہاں سے صفین کی طرف جا رہے تھے, اس مقام پر آ کے
کچھ دیر کے لیے آرام کیا، اپنا سر حسن کے زانوں پہ رکھا، کچھ دیر سوئے تھے کہ اٹھ کے بیٹھ گئے، زار زار رونا شروع کیا۔ وہ خیبر کا فاتح جسے کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا تھا، اب وہ رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، مولا گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ابھی نیند میں نے دیکھا یہاں خون کا سمندر ہے، ایک شخص تڑپ رہا ہے اور پکار رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے اس شخص کا ہاتھ تھامنا چاہا، دیکھا وہ فرزند رسول میرا بیٹا، وہ جسے زہرا نے چکیا۔ اب امام کو باقی کاروان کو بھی تیار کرنا تھا، کہا یہاں ہمارے خیمے یہی لگیں گے، ہاں ہنا قتل رجالنا، یہاں ہمارے مرد قتل ہوں گے۔ یہ برداشت کرنا پھر بھی آسان تھا، ہاں ہنا ذبح اطفالنا، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح۔ ہاں ہونا حد کو حریمنا، نہ جانے اسے بیویوں نے کیسے برداشت کیا۔ عربی کا چھوٹا سا جملہ ہے، معنی جانتے ہو؟ مولا فرما رہے تھے یہاں ہمارے خیمے لوٹیں گے، یہاں نبی زادیوں کی چادریں چھنے گی، تیار رہو میری نازوں سے پلنے والیوں، یہاں تمہارے گانوں سے